صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عادتیں یعنی بعض کام ایسے ہو گئے جو عادت کے موافق نہیں ہوئے. آپ نے بعض مرتبہ کوئی کام نہیں کیا ہوتا اور آپ سمجھتے کہ میں کر چکا ہوں. بعض دفعہ کسی زوجہ کے پاس نہیں جاتے مگر سمجھتے کہ میں گیا ہوں، اور بعض دفعہ جاتے مگر سمجھتے کہ میں نہیں گیا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے اللہ سے دعا مانگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، پھر مانگی، پھر مانگی. دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو، میرے اس مرض کو دور کر دے، اس کے سبب پر مجھے مطلع کر دے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، امی عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی. میں لیٹا ہوا تھا، دو شخص آئے، ایک میرے سر کی طرف اور ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. ایک نے سوال پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے اس شخص کو کیا مرض لاحق ہے؟ دوسرے نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے. پہلے نے کہا کس نے جادو کیا ہے؟ کہا لبید ابن الاصم، بنو زریق کا ایک یہودی تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا جادو. کس نے کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید ابن الاعصم. کہا کہ کہاں کیا ہے، کس چیز پر کیا ہے؟ بتایا کہ بھئی کنگھی، اور کنگھی میں لپٹے ہوئے کچھ بال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی ہوگی اور اس میں کچھ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہ گئے. ان بالوں کے ذریعے کیا ہے. کھجور کی جو چھاچھ ہوتی ہے، چھال ہوتی ہے، اس میں، اور تانت کا جو دھاگا ہوتا ہے، جو تیروں کی کمان جس سے بنائی جاتی تھی، اس دھاگے پر گرہیں لگا کے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 11 گرہیں لگائی تھی اور اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکا تھا. پہلے شخص نے پوچھا کہ وہ یہ جادو رکھا کہاں ہے؟ تو بتایا کہ فلاں کنویں میں، بنو زریق کا کوئی کنواں تھا اسی قبیلے کا، اس کنویں میں موجود ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ چند صحابہ کو لے کے گئے. واپسی پہ حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس کنویں کا پانی ایسا تھا گدلا جیسے نچوڑی ہوئی مہندی کا پانی ہوتا ہے، اور اس پر جو کھجور کے درخت تھے ان کے پھل ایسے جیسے سانپ کے پھن ہوتے ہیں. اسی وحشت تھی ان میں. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کو جلا دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے لوگوں میں شر پھیلے گا، جلے گا، ایک شہرت ہوگی ایک چیز کی، لوگ آئیں گے اور طریقہ بھی پتہ چل جائے گا لوگوں کو جادو کا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دفن کرنے کا حکم دیا اور وہ دفن کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی. تو یہ صورتیں اس موقع پر نازل ہوئی ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں پڑھا کریں، دم کیا کریں، رقیہ ہے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات مجھ پر 2 ایسی صورتیں نازل ہوئی، لم یرا مثلہن قط مثلہما قط، کہ ان جیسی صورتیں کبھی دیکھی بھی نہیں گئی. یعنی ایسی صورتیں پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی. سورہ فلق اور سورہ ناس. ممکن ہے آپ کو سوال ہو کہ بالکل یہی الفاظ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی تھے، یہ سورہ فاتحہ جیسی صورت کبھی نازل نہیں ہوئی. تو اس حدیث میں، اگلی حدیث میں اس کا جواب ہے. دوسری حدیث میں وہ عبداللہ ابن عابس، ایک تو عبداللہ ابن عباس ہے نا، ایک ابن عابس ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 2 ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی کوئی صورت نہیں. کیا مطلب؟ دم کے لیے، جادو ٹونے اور ان چیزوں سے پناہ کے لیے ایسی صورتیں کبھی بھی نازل نہیں ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کی جو فضیلت ہے وہ اوور آل توحید کے مضمون، دعائیہ کلمات ہیں، وہ اس لحاظ سے سب سے بہتر ہے، ام الکتاب ہے.
اور سورہ فلق اور سورہ ناس جو سب سے بہتر ہے وہ کس لحاظ سے؟ رقیہ، جھاڑ پھونک، دم کرنے کے لحاظ سے اس میں اللہ نے زیادہ فائدہ رکھا ہے، جادو ٹونے کا علاج اس میں زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو اس کے علاج کے لیے یہ دو صورتیں نازل کی گئی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان صورتوں کا جو مضمون ہے وہ بھی بالکل ملتا جلتا ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے، ہر قسم کے شر سے، حاسدوں کے شر سے، تعویذ گنڈوں کے شر سے، جادو ٹونے کے شر سے حفاظت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کرتے، پھونک مارتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پہ جہاں تک جاتا پھیر لیتے، پہلے چہرہ اور سر، اس کے بعد جسم کا سامنے والا حصہ، پھر پشت پہ، جہاں تک ہاتھ آسانی سے جاتے، پھر دوسری دفعہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، پھر تیسری دفعہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پھیر لیتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ تینوں صورتیں پڑھتے، اس سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے، مختلف قسم کے جنات اور شیاطین جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، جادو وغیرہ، ان چیزوں سے حفاظت